ایک شخص کی جسم کی کھال بغیر کپڑے کی آڑ کے دوسرے کے جسم کے ساتھ لگے، یہ مباشرہ ہے۔ ہمارے اردو میں مباشرت کے معنی اور اس لیے سمجھا رہا ہوں۔ اردو میں جو مباشرت کے معنی وہ نہیں عربی میں، عربی میں ہے ایک آدمی کے بدن کا کپڑے کی آڑ کے بغیر دوسرے کے آدمی کے بدن کے ساتھ لگنا، یہ مباشرت۔ اور شرم والے دو اعضاء کا ایک دوسرے کے ساتھ لگنا بغیر صحبت شروع کیے، یہ مباشرت فاحشہ ہے، بے حیائی والی کھال لگانا۔ اور پھر اس سے آگے جمع ہے، صحبت ہے، تو صحبت کا تو سوال ہی نہیں۔ مباشرت فاحشہ کا بھی کوئی سوال نہیں، صرف مباشرت، ساتھ میں لٹانا، اس کی بھی قرآن نے منع کر دیا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ مت لٹاؤ درا حالے کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے، یعنی مرد نے مسجد میں اعتکاف کرا، اس کی بیوی اس سے ملنے کے لیے آئی، رات میں جب مسجد میں کوئی نہیں ہے اس کی بیوی بچے آ سکتے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے، حضور کی ازواج رات میں جب مسجد خالی ہو جاتی تھی تو حضور کی ازواج حضور سے ملنے آتی تھی، جب ملنے آئیں گے تو اس کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا، ہاتھ لگانا یہ سب جائز، لیکن وہ میاں بیوی والا ہاتھ لگانا، ساتھ لٹانا الاخری یہ جائز نہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ، ان بیویوں کو اپنے ساتھ مت لٹاؤ درا حالے کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے۔ یہاں سے یہ مسئلہ ہے کہ اگر اعتکاف میں ایسا بات کرے گا تو اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ مرد کا اعتکاف ہے اس کا باطل ہو جائے گا، عورت کا اعتکاف ہے اس کا باطل ہو جائے گا، اور دونوں کا ہو دونوں کا نہیں ہو جائے گا۔ کیوں عورت گھر میں اعتکاف کرے گی، مرد مسجد میں کرے گا، کہ عورت بھی مسجد میں کرے، ہاں تو ہو سکتا، کیونکہ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف جو ہے جیسے جو حکم جماعت کا ہے وہی حکم اعتکاف کا ہے۔ جیسے عورتوں کے لیے مسجد میں جماعت کے لیے آنا پسند نہیں کیا گیا اس زمانے میں، اس فتنوں کے زمانے میں یہ پسند نہیں کیا گیا، اسی طریقے سے عورتوں کا مسجدوں میں اعتکاف کرنا اس فتنے کے زمانے میں پسند نہیں، لیکن جائز تو ہے۔ لہذا مرد اور عورت دونوں نے مسجد میں اعتکاف کر رکھا ہو تو مسجد میں بھی دونوں یہ نوبت آ سکتے، یا پھر عورت نے اعتکاف کر رکھا ہے، مرد اس کمرے میں رہتا ہے اور یہ صورت پیش آئی، عورت کا اعتکاف باطل ہو گیا۔ مرد نے اعتکاف مسجد میں کر رکھا ہے، عورت ملنے کے لیے رات کو ملاقات کے لیے آئی اور یہ صورت پیش آئی، اعتکاف باطل ہو جائے۔ بہرحال عورتوں کے لیے گھروں میں جگہ متعین کر کے اعتکاف کرنا ہے، لہذا ان ملکوں میں یہ جو نئی صورت پیش آئی ہے مصلوں کی صورت، مصلہ مسجد نہیں یہ مصلہ ہے، ان ملکوں کے لیے مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ان مصلوں میں بھی اعتکاف جائز ہے۔ کیوں؟ اگر یہ مسجدیں نہیں ہیں مگر 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں مسجد کے ساتھ 5 وقت کی نماز ضروری ہے، اور ان ملکوں میں مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس صورتحال میں جگہ جگہ ابھی مسجدیں بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوئے، متفرق بسے ہوئے ہیں بجائے، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ایک جگہ اکٹھا بھی ہوں گے، بہت سارے بھی ہوں گے، مسجدیں بھی بنائیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن جب تک صورتحال بدلے وہاں تک ان ملکوں کے لیے مفتیوں نے کچھ مسئلوں کی گنجائش دی ہے، جیسے ایک مسجد میں 2 یا زیادہ جمعے، ایک مسجد میں 2 یا زیادہ عیدیں، یہ ان ملکوں میں گنجائش ہے، ہمارے یہاں جواز کا فتویٰ نہیں۔ یہاں کیوں گنجائش ہے؟ باہر نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر اندر لوگ سماتے نہیں تو کیا کریں گے؟ ہمارے یہاں تو اللہ کی زمین وسیع ہے، چلو جا تو سب جائیں، لیکن یہاں تو باہر ویدر کی وجہ سے باہر نماز نہیں پڑھ سکتے اور اندر لوگ سماتے نہیں تو کیا کریں گے؟ تو یہاں کے احوال کے پیش نظر جیسے اس میں گنجائش ہے، اسی طرح سے یہاں کے احوال کے اعتبار سے ان مسلوں میں بھی اعتکاف کرنا چاہیے، اور خواتین کو گھروں میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف 3 ہیں، ایک روزمرہ کا اعتکاف ڈیلی اعتکاف کرنا، دوسرا مہینے کا پورے مہینے کا اعتکاف کرنا، اور تیسرا رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرنا۔ ڈیلی اعتکاف شریعت نے رکھا ہے، فجر میں آ جاؤ جلدی، جتنے بھی اللہ توفیق دے فجر میں آ جاؤ،
اور فجر میں آ کر مسجد میں رہو، فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز